والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق والشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنت الحق وحقیقت الحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین بنت النبی الرحمت الکریم والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام على منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ صاحب العصر والزمان بلند آواز سے صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ النحل بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون صلوات علی بلا شبہ عبد خدا ہیں، لیکن ایسے عبد جو کرتا خدائی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عبد خدا ہے، لیکن ایسا عبد جو کرتا خدائی ہے۔ ذرا اگر اسے میں بدل دوں تو میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ علی کے بغیر اللہ نے خدائی پسند نہیں کی۔ میری سعادت ہے، یقین جائے، میرا بخت ہے، میری عزت ہے کہ میں آپ کی قدم بوسی کے لیے یہاں آیا۔ خدا آپ سب کو سلامت ہے، لیکن اب یہاں تک آ ہی گئے ہو تو اسی لیے میں پورے زور سے پوری طاقت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اگلے جملے کے لیے اس جملے کو ذرا ذہن میں لکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں، اور منافق ترین ہے وہ زبان، منافق ترین ہے وہ زبان، منافق ترین ہے وہ زبان، یاد رکھے گا، منافق ترین ہے وہ زبان جو ہائے حسین کہے بغیر یا اللہ کہے۔ منافق ترین ہے، منافق کیا
فقیروں کی صدا پوچھ نہیں حقہ کے بنا لا الہ است حسین. پر آپ کے ارد گرد تو علم کے بڑے مدارس ہیں. یقین جانیے جب عمارت بنانے کے لیے لفظ بنا استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے بنیاد. ایرا ہمارے پنجابی میں ہم جو جان لیے ہم کہتے ہیں بنا ایرا بنیاد. آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ایرا. ایرا جب عمارت بنی ہو تو لفظ عربی کا بنا استعمال کریں تو مطلب ہوتا ہے ایرا. لیکن جب کلمے میں استعمال ہو جملے میں استعمال ہو تو اس کا معنی ایرا نہیں ہوتا. اس کا معنی ہوتا ہے سانس, اس کا معنی ہوتا ہے زندگی, اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا. اور فقیر نے استعمال کیا ہے حسین کے لیے لفظ بنا کلمے میں جملے میں تو اس کا معنی ہے حسین لا الہ الا اللہ کا چلتا ہوا سانس. حسین لا الہ الا اللہ کا چلتا ہوا سانس. تو اب جس نے حسین کو چھوڑا حسین کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کا لا الہ الا اللہ مردہ ہو گیا. اس کا اسلام ختم ہو گیا. تو اب میں ترجمہ کروں جو میں نے آیت پڑھی. عجب ہے نا مراکز علمی میں آ کے تفسیر کرنا اور ترجمہ کرنا. صرف آپ ہی تو نہیں سن رہے, بڑے بڑے کان سن رہے ہوں گے کہ کیا کہا ہم نے اور آپ میں. فرق یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں علی کہنے کا شرف بخشا, آپ کو نہیں بخشا. لیکن علمی مدارس ہمیشہ انسان کی عقل کی ارتقا کے لیے ہوتے ہیں, وہاں قوم کو تیار کیا جاتا ہے. تو اب میں نے سورۃ نحل کیا ہے اللہ اپنے محبوب سے, وہ میرے محبوب جو محبت کرنا چاہتا ہے کیونکہ کیفیات سے پاک ہے, وہ کمالوں والا اللہ, وہ پروردگار جو اپنے کمالوں کی وجہ سے ہمارے طرف آ نہیں سکتا. اچھا چلو یہ تو بتاؤ اللہ آخر ظاہر کیوں نہیں ہوتا اپنے مخلوق پہ؟ اسے کیا خوف ہے؟ وہ ظاہر ہے, وہ باطن ہے, وہ نظر آنے لگ جائے, ظاہر ہو جائے, لیکن نظر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی اس کی کریمی ہے, یہ اس کی مہربانی ہے کہ نظر نہیں آتا. کیونکہ اگر ابھی تو نظر نہیں آتا اسی لیے بخشش کے تقاضے ہیں, لیکن اگر وہ ظاہر ہو جائے کہ میں اللہ ہوں پھر جو اسے نہ مانے اس کا کیا حشر ہو. اسی لیے مہدی ہمارے کہنے سے نہیں آئیں گے, مہدی اللہ کی مشیت کے تحت آئیں گے کہ اگر کہیں ظاہر ہو جائیں اور ہم انکار کر بیٹھے سمجھ گیا نا. اب وہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے. تو میں کہہ رہا تھا چلو وہ بات مکمل کرتا ہوں, وہ اپنے کمال ہی کمال ہے اس کے, وہ کمالوں والا رہا, اور ہم ہیں مخلوق. مخلوق تو عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے کمزور, لاچار, بے بس, نقص بس. یہ سارے معنی لفظ مخلوق کے ہیں. تو ہم ہیں مخلوق یعنی ہم نقص میں بھی ہیں, ہم لاچار بھی ہیں, ہم بے بس بھی ہیں, اور وہ ہے پروردگار, وہ کمال ہی کمال. اب وہ کمالوں کی وجہ سے ہم تک آ نہیں سکتا کیونکہ جب وہ کمالوں سے ظاہر ہوگا تو ہم مر جائیں گے, ہم اس کی تجلی اٹھا نہیں سکتے. ہم ہیں نقص زدہ, کمزور, بے بس, ہم اس تک جا نہیں سکتے. عجیب مشکل ہے, وہ آ نہیں سکتا, ہم اس تک جا نہیں سکتے. تو اب کیسے پتا چلے کہ وہ رب ہے اور ہم مخلوق؟ تو اب کوئی ایک ایسا نقطہ چاہیے جہاں پر حادث اور قدیم
مخلوق ہے، بس اسی نقطے کا نام علی ہے۔ وہ نقطہ، اسی لیے علی نے اپنے آپ کو نقطہ کہا کہ اسے بھی مجھ تک آنا ہے، مخلوق کو بھی مجھ تک آنا ہے، پھر میں درمیان میں ہوں کہ اگر مخلوق کی طرح ہوں تو ان کے امام اور ان کا حجت، اور اگر اللہ کی طرف مڑوں تو کہیں ید اللہ، کہیں لسان اللہ، کہیں عین اللہ۔ اس کی نسبتیں ہیں، علی کی نسبتیں۔ اب وہ کہہ رہے میرے محبوب، کمال اب وہ محبت کیا ہوگی؟ اللہ کہہ رہے جو محبت کرتا نہیں ہے، جو پاک ہے کیفیات سے، کیفیت اس میں ہے نہیں، اور محبت ایک کیفیت کا نام ہے۔ اب کیا کیا جائے، کیسے سمجھا جائے؟ وہ اپنے محبوب کو محبوب کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، خدا نعتیں کتنی بن گئی، اے میرے محبوب۔ تو اب وہ محبت کر نہیں سکتا، اس کی کیفیات ہیں۔ یہی بات ابو ذر نے پوچھ لی امیر المومنین سے، کہنے لگے مولا جی اللہ کی محبت سمجھ نہیں آتی محمد مصطفیٰ سے۔ کہا تم سمجھو نہیں، محبت کو محسوس کرو۔ ابو ذر نے کہا مولا محسوس کیسے کروں؟ کہا مجھے چھو کر دیکھو، میں ہوں رتبۃ الحب، ارے میں اللہ کا محبت نامہ ہی تو ہوں محمد کے نام۔ لیکن اب علم کا مسئلہ آ گیا، اور میسم ہے، اس سے تو واقف ہو میسم، مٹی کا بنا آسمان، محبت بلا، یہ کبھی سمجھ میں نہ آتی اگر میسم کا کردار نہ، کیونکہ علی سے محبت حجروں سے نہیں نکلتی، کھجور پر لٹکنا پڑتا۔ حجروں کی بات ہی نہیں، یہ تو کھجوروں کے تنوں سے لٹکنے کی بات ہے۔ امیر ہے، کیسا آتا ہے، کیسا غریب پڑ رہا ہے، مسند سے اٹھا، کائنات نہیں، کائنات کے سارے عام اس سورج عامر کے پیچھے، اور وہ مسجد سے نکلا اور سیدھا کہاں ہے؟ میسم کے پاس۔ میسم بھائی کیسا کریم ہے، جاگو جاگو، میں بھی تمہارے ساتھ جاگ رہا ہوں، تم سے زیادہ سفر کیا اور تم تک پہنچ گیا کرم مولا۔ کہنے لگے میسم بھائی جاؤ گھر سے روٹی کھاؤ، میں ڈیوٹی پہ آ گیا، تم کھانا کھاؤ، میں کھڑا ہوں تمہاری چھاپڑی پر، چھاپڑی تو تھی، میں چھاپڑی پر کھڑا ہوں، تم جاؤ۔ کائنات کے سارے عمل اس کے سامنے سر جھکائے، اور وہ پہلا دے رہا ہے جو توحید کا حصار ہے، پہلا دے رہا ہے، اور وہ پہلا دیتے ہوئے کہنے لگے اچھا کھانا کھاؤ جا کے۔ کہنے لگے سخی ایک سوال ہے۔ کہا میسم منع کیا تھا تمہیں، ہر وقت میرے بارے میں سوچتے رہتے ہو، پھر نئے نئے سوال نکال لیتے ہو اور پھر باتیں کرتے ہو، تمہیں کہا جاؤ کھانا کھاؤ، کوئی سوال نہیں، چلو۔ امیر نے محبت سے کہا، میسم تعمیل حکم میں چلے گئے، کیا کھانا تھا میسم نے، جلدی جلدی پھر واپس آ گئے۔ کہنے لگے امیر وہ سوال، سخی نے کہا اچھا کر ہی لو، کیا سوال ہے؟ کہا مولا صرف اتنا پوچھنا ہے آپ کے پاس علم کتنا ہے؟ باب علم سے پوچھ بیٹھا آپ کے پاس علم کتنا ہے؟ یہ میسم بھی سوال کر سکتا تھا، مولا آپ کے پاس علم کتنا ہے؟ سخی مسکرائے اور کہا دیکھا نا میں نے کہا تھا نا، الٹا سیدھا سوچتے رہتے ہو، پھر گھبرا جاتے ہو، پھر مجھ میں سوال پہ سوال کرتے رہتے ہو۔ یہ کہتے کہ امیر یہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور اس کی چھاپڑی میں سے ایک کھجور اٹھائی، ایک خرما اٹھائی،
اور میسر کے منہ میں رکھ دیا. کہا اچھا چھوڑو ان باتوں کو, یہ کھاؤ. میسر ادب سے وہ کھجور چبانے لگے اور سر کو جھکایا. حلق سے جوہی نیچے کی, میسر نے سر اٹھایا, اپنی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور بالوں کو سیدھا کیا اور امیر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا. کہا بادشاہ بتاؤں جنت میں اس وقت کتنی روحیں ہیں, دوزخ میں کتنی ہیں, کتنی مخلوق آئے گی, کتنی مخلوق جائے گی, تیرے مومن کتنے, تیرے سے بغض رکھنے والے کتنے, کون کہاں مرے گا, میں بتاؤں جبریل کہاں ہے, میں بتاؤں میکائیل کس مسلح پہ ہے, میں بتاؤں اسرائیل کیا تسبیح پڑھتا ہے, میں بتاؤں کتنے فرشتے کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں. بس یہ اتنا کہنا تھا کہ علی مسکرایا, کہنے لگے میں نے تو کچھ نہیں تمہیں بتایا, میں نے تو صرف کھجور کو ہاتھ لگایا تھا. ہاتھ لگایا تھا, میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا. اسی میسر سے پوچھو حب علی ہے, پھر آیت کی شرح کروں گا. پہلے حب کے معنی سمجھ تاکہ نعمت اللہ سمجھ میں آ جائے. یہ محبت ایسے لفظوں سے نہیں بتائی جا سکتی. کیوں کہ کائنات کی ہر نیکی حب علی ہے اور کائنات کی ہر برائی بغض علی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب حب علی کو سمجھے کیسے؟ صحابہ ہے اور رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں بولا علی کے بارے میں بتائیے. حب علی جواز الجنہ, علی کی محبت جنت میں جانے کا جواز ہے. سنتے جائیے, علی کی محبت جنت میں جانے کا جواز. جناب المودہ سے دے اور مودہ رسول قربت دونوں سے, دونوں میں کہنے لگے مولا من جائے تھا کچھ اور کو فرمائیے. رسول اللہ نے کہا, اور یہ قطرۃ من بحر میں کی, کہنے لگے حب علی سید الاعمال. حب علی اعمال کی سید ہے, اعمال کی سردار ہے. اب آپ سادات ہیں, سید ہیں, بس سمجھ لیجئے ہم امتیوں پہ جو آپ کی فضیلت ہے, اسی طرح اعمال جتنے ہیں ان کی سردار ہے حب علی. یا رسول اللہ تم زائد ہے نا, تو اب اللہ نے حدیث قدسی بھیج دی. تب مصطفیٰ تو ہی اپنے فرمان جاری کرے گا یا میرا بھی سنائے گا؟ مالک کہے ان سے لِوَجْتَمَعْنَا سَادَ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِمَا خَلَقْتَ النَّارَ. ان سے کہے اگر انسان محبت علی پر جمع ہو جاتے میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا, میں آگ کو خلق ہی نہ کرتا. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ جہنم الٹے سیدھے گناہوں پہ ملتی ہے یا بغض علی پر. یہ مجھے نہیں علم کہ کیوں ملتی ہے, بہرحال ملتی ہے. رسول نے کہا بغض علی پر. یہ حدیثیں جتنی میں نے آپ نے سنائی ان میں کہیں علی کا نام نہیں آیا, حب کا نام آیا. حب علی یعنی علی کی ایک صفت اور صاف جو لوگوں کے لیے جاری ہے اس کا نام آیا, علی کا نہیں آیا. یعنی علی جنت نہیں دیتا, علی سے محبت جنت دیتی ہے. علی جہنم سے نہیں بچاتا, علی کی محبت جہنم سے. علی گناہ جلا کے راکھ نہیں کرتا, علی کی محبت ہمارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. علی کی موجودگی میں کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا, نہیں. حب علی کی موجودگی میں یعنی رسول نے اعمال کا سید کہ علی نہیں, علی نہیں, حب علی. ارے جس سے محبت کرنے پہ سارا دین کھڑا ہو وہ خود کیا ہوگا. حب علی, حب علی, حب علی. تو معاف کیجئے گا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس جتنے بھی فضائل علی ہیں نا, جتنے بھی فضائل علی ہیں یہ علی کے نہیں ہیں, بلکہ یہ علی کے ظاہری وجود کے ہیں جو زمین پر انسانوں کو نظر آیا. یہ علی کے نہیں ہیں, یہ علی کے ظاہری وجود کے ہیں جو آپ کو زمین پر نظر آیا. اسی کے لیے رسول کو کہا جاتا ہے میرے ماں. کون محمد؟ آمنہ تھا نا,
صلوات اللہ، انہیں کا صرف بیٹا، اور جو کہتے وہ دین یہی ہے محمد؟ نہیں جناب، محمد کائنات کا طاقتور ترین انسان جو ظاہر نظر آ رہا ہے، طاقتور ترین انسان، اتنا طاقتور کہ اپنے نفس کو علی بنا کر جنگیں لڑاتا ہے۔ یہ مستقبل، اور اگر تھکے نہیں ہو، اور یقیناً تمہاری کوشش قابل قدر ہے کہ تم ابھی تک جاگ رہے ہو اور بیٹھے ہو، اور مہربانی ہے تمہاری، بس میں کوشش کروں گا کہ میں لمبا نہ کروں، اور آپ کو بالکل زحمت ہے، لیکن آیت کیا تک پہنچنے دیں مجھے۔ کون رسول جو اپنے نفس کو علی بنا کے جنگیں لڑاتا ہے؟ صرف نہیں، اگر عرفان کا ایک جملہ صبح سویرے سویرے سن لو تو عجب ہی ہو جائے گا، لیکن وہ والا میں نہیں جملہ کہوں گا کہ معراج، کبھی کہتے ہیں یہ شب معراج ہے، اور کہتے ہیں معراج ہوا سویرے سویرے، ایسے میں اور مصطفیٰ کو معراج ہوا سویرے سویرے، نہیں، ہم ویسے نہیں کہتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کون رسول ہے۔ اسی لیے سویرے سویرے اگر ختمی مرتبت کی ایک فضیلت تمہیں بتا دوں، زیادہ مشکل میں نہیں ڈالوں گا، میں نے کہا وہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ جس کے لعاب دہن میں جو لعاب ہے نا، پھر میں نے لعاب کا لفظ استعمال کیا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے دہن مبارک میں جو لعاب ہے نا وہ اتنا مقدس ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف نے اس میں غسل کیا ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف نے لعاب رسول کو غسل کیا ہے۔ ہم تو شاید قرآن کی خوشبو کبھی سو بھی نہ سکتے، یہ لعاب رسول کی برکت، اور تاریخ نے کہا چاہے میں اسے مشرک نہ ہوں، لیکن تاریخ نے اتنا ضرور کہا کہ جب کبھی بھی عین اللہ کو کوئی مسئلہ ہوا، یہی لعاب نے عین اللہ کو ٹھیک کیا، بھی ایسا لگا، لیکن یہی محمد نہیں، اس کے ہاتھ کی وسعت اتنی ہے، اور سے سنیے گا، سمجھنے والا جملہ ہے، اس کے دست مبارک کی وسعت اتنی ہے کہ اگر یہ کہیں کھڑا ہو جائے اور اس کا مزاج بدل جائے تو یہ اپنے ہاتھ میں ید اللہ کو لے لیتا ہے۔ میرے نبی یعرفون نعمت اللہ، یہ جو تیرے پاس بیٹھے یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں۔ یہ عارف ہوتا کیا ہے؟ بھئی دیکھو کچھ اصطلاحیں ہیں، جیسے لفظ عالم کے پاس ہوتے ہیں، معنی فقیر کے پاس، عالم کے پاس معنی نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے، فقیر جو ہوتا ہے اس کے پاس معنی ہوتا ہے، اس لفظ کا معنی ہوتا ہے۔ اب وہ میرے محبوب یعرفون نعمت اللہ، جاننے والا یعنی عالم وہ ہوتا ہے جو جان جائے لیکن کبھی بھول بھی جائے، یہ ہوتا ہے جاننا۔ اور عارف ہونا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب جان گیا تو اب سوتے جاگتے اسے یاد ہے کہ کیا ہے۔ نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو سوتے جاگتے ہر حالت میں جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمت کو جاننے کے بعد، عارف ہونے کے بعد یہ اس نعمت کے منکر ہو گئے ہیں، منکر ہو گئے ہیں۔ صرف منکر نہیں، اے میرے نبی اکثرھم الکافرون، یہ منکری میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان میں سے اکثر کافر ہو گئے ہیں۔ یہ صورت صحابہ رضوان اللہ کھڑے ہوئے، اور اگر آپ نے دیکھنا ہو تو علی فی القرآن شیرازی صاحب بھی دیکھ لیجئے گا، اور بہت ساری تفسیر قرآن دیکھ لیجئے گا۔ اس آیت کے بارے میں کیا ہے
کہ جو ہی یہ آ گئی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اللہ کی نعمت کون ہے جس کا انکار کفر تک پہنچا دیتا ہے؟ بس علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے نبی نے کہا ولایت علی ابن ابی طالب نعمت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی نعمت ہے۔ دھوکہ کیا ہوا کہ رسول نے کہا ولایت علی نعمت ہے، ہمیں سیب دکھایا گیا، ہمیں کہا کہ یہ سیب ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کیلا ہے، یہ آم ہے، یہ روٹی ہے، یہ پانی ہے، یہ ہوا ہے، یہ سورج ہے۔ آپ نے فلسفہ نہیں پڑھا رکھا جو ہمیں سیب اور کیلے دکھا رہے ہو کہ یہ نعمت اللہ ہے۔ ارے بھائی فلسفہ یہ کہتا ہے کہ جو شے زندگی کے لیے ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، ہوا ہے، پانی ہے، کھانا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پر واجب ہیں کہ وہ ہمیں دے ورنہ ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ تو جو شے زندگی کے لیے ضروری ہے اور اللہ پر واجب ہے اس کا اللہ ہم سے پوچھے گا بھی نہیں کتنے لیٹر پانی پیا، نہیں، وہ ایک ہی سوال پوچھے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، مجھ اللہ کو کچھ پوچھنا ہے۔ تب بھی تڑپ کے مسلمان کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ اب اللہ ہم سے کیا پوچھے گا؟ کہا عن ولایت علی ابن ابی طالب۔ اسی نعمت کو پوچھا جائے گا تم سے، اور اسی لیے حب علی کا حکم ہے۔ لیکن سمجھ کیسے ہے کہ حب علی کیا ہے؟ بس میں نے سمیٹ دیا۔ حب علی کیا ہے؟ حب علی یہ میثم سے پوچھیے۔ میثم کو بلایا گیا قید کر کے، کہا میثم مجھے امیر کہو، کوئی نہیں کہہ رہا تھا، مجھے امیر کہو، کہا سبحان اللہ، جاؤ جاؤ، کیا منہ، کیا مسور کی دال، چل بھاگ۔ وہ تخت پہ بیٹھا تھا ظالم، یہ قید تھا، کہہ رہے چل بھاگ، چل، تجھے امیر کہوں؟ ارے امیر ایک ہی ہے، امیر ہے۔ جب اس نے تکرار کیا اور سرکار میثم نے اسے امیر نے کہا ہوپ کیا ہوتی ہے یہ بتا رہا ہوں، واقعہ نہیں سنا رہا، ہوپ کے معنی بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا جلاد ہاتھ میں شکنجہ چاٹ میرے سامنے اس کے ٹکڑے کر، اور تب تک کرتا رہے اس کے بدن کے ٹکڑے جب تک یہ مجھے امیر نہ کہے۔ شکنجہ چڑھا، خنجر ہندی نکلا، جلاد نے یہاں سے رات کے یہ انگلیاں کاٹ دی۔ میثم نے جلدی سے دوسرے ہاتھ سے وہ کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں، حب کا معنی بتا رہا ہوں، انگلیاں اٹھائیں، انہیں چومنے لگا، اپنے چہرے پہ ملنے لگا، انگلیوں کو آنکھوں سے لگانے لگا، سینے سے لگانے لگا۔ دربار ہنس پڑا، کہا بس حب علی چلی گئی، بس انگلیاں کٹی اور دماغی توازن خراب۔ تب میثم نے جلال نے کہا خاموش رہو، تم اپنا کام کرو کاٹنے والا، یہ میرا کام ہے، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ تب جلال نے کہا نہیں تم مجنون ہو گیا، بس کئی علی کی محبت۔ جب دوسری دفعہ کہا تو تب جلال نے کہا نہیں تم کاٹتا رہے، میں تو حیران ہوں۔ میثم کہہ رہے میں تو حیران ہوں، یہ انگلیاں میرے ہی ہاتھ کا حصہ، میرے ہی بدن کا حصہ، میرا ہی ہاتھ، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ میری انگلیاں حب علی میں اتنی آگے تھی کہ مجھ سے پہلے علی پر قربان ہوئے۔ مجھ سے پہلے قربان ہو گئے، مجھ سے پہلے قربان ہو گئے۔ مفسر بیٹھا ہے صادق بادشاہ کے پاس اور کہنے لگا بادشاہ میثم کو جب پھانسی دی گئی 3 دن اور تیسرے دن پھر زبان کاٹی گئی، کہا مطلب اس کو تو بازو بھی نہیں تھے، اس کی ٹانگیں بھی نہیں تھی، اور وہ لٹکا ہوا ہے کھجور سے، 3 دن زندہ کیسے رہا ہے؟ آپ بھی تو سوچیں نا، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، تو خون تو نکل گیا سارا۔
لیکن آخر وہ لٹک رہا ہے، ایک اونچی کھجور کے ساتھ لٹک رہے ہیں، لیکن 3 دن تک، یہ نہیں کہ دماغ ہوش و حواس نہیں، 3 دن تک فضائل علی۔ چلیے ہم تو غالی نصیری پتہ نہیں کیا کیا ٹھہرے، علماء کو تو چاہیے نا ہمیں صرف وہی فضائل دے دیں جو میسب نے پڑھے تھے۔ وہ تو غالی نصیری نہیں تھا نا، محمد علیہ السلام تو ہو سکتا ہے، وہ تو نہیں تھا نا، وہ تو میسب تھے، علیہ السلام کے درجے میں داخل ہیں، بادشاہوں نے انہیں سلام پڑھا ان کے اوپر، تو ان کے تو بتا دینا انہوں نے کیا کہا، بس ہمیں وہی علی دے دے۔ کہا سرکار ہاتھ پیر کٹے ہوئے تھے، مرا نہیں، شہید نہیں ہوا، 3 دن تک فضائل دے دی۔ بادشاہ مسکرائے اور کہنے لگے مفضل سنو، میسب حب علی پر فائز تھے، شیعہ نہیں کہا، مومن نہیں کہا، محب نہیں کہا میسب حب علی کے درجے پر فائز تھے، اور اس قدر اعلیٰ درجے پہ تھے کہ اپنی موت کو حب علی سے روکے رکھا۔ کہا مفضل صرف روک کے ہی نہیں رکھا، وہ جہاں لٹکا ہوا تھا وہاں سے فضائل کون سنتا؟ اس نے آتے ہوئے اسرائیل کو دیکھ کے کہا رک جا، جب تک میں فضائل پڑھ رہا ہوں تو کھڑا ہو کے سن۔ کھڑا ہو کے سن، بادشاہوں نے کہا، میسب نے سنایا اور کھڑا رکھا، تو حب کا ہمیں پتہ چلا کہ حب کیا ہو گیا۔ انسان پر رحمت تھی علی، انسان پر، انسان کامل کی شکل میں تھا علی، لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان نے اس نعمت خدا کا قتل کر دیا، نعمت اللہ کا قتل۔ ایک لمحے کے لیے بھول جائیں گے کہ علی کا قتل نہیں، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، منکر بھی ہوئے، کافر بھی ہوئے۔ انسان نے نعمت اللہ پہ ضرب چلا دیا، جس کے نام کے ساتھ نہ جانے کتنی دفعہ اللہ کا اسم جڑا ہے، ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے معنی قدرت خدا کے ہیں، ید اللہ قدرت خدا ہوتا ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، علی قدرت خدا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، علی قدرت خدا۔ لیکن انسان، یہ مجبور انسان، یہ جاہل انسان، اس نے نعمت میں ضرب چلا دیا، گلی مایا۔ بس سنو، میں جب ابھی مسائل پڑھنے میں تو آپ کو اس وقت کی تاریخ بتاؤں کہ کیا ہوا، اس ظالم انسان نے کیا کیا۔ گلی مایا، شہزادوں نے نہیں، اس سے پہلے یہ جو شام گزر گئی ہے نا افطاری والی، وہ سنو، اس دن سرکار محمد حنفیہ کے گھر سارے بنی ہاشم کی افطاری تھی، کوفے میں افطاری تھی محمد حنفیہ علیہ السلام کے گھر، لیکن علی شام کو اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئے، چھوٹی شہزادی، معاف کیجیے گا میں آپ کے سامنے نام نہیں دے پاؤں گا، چھوٹی شہزادی کے گھر چلے گئے، دروازے میں دستک دی اور اونچی آواز میں علی نے کہا یا دلیلۃ التوحید، اے علی کے لیے توحید کی دلیل۔ دروازہ کھول بیٹے، جھٹ سے دروازہ کھولا، بابا آج تو افطاری تھی بھائی محمد حنفیہ کے گھر۔ ہاں بیٹا، میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اور آپ دونوں نہیں آئیں گے،
کہا اس کا چہرہ تو ضرور اترا. پھر میں نے کان میں سرگوشی کر کے کہا تیرے بابا کے پاس آج ہی کی رات ہے. کہا یہ کہہ کے بیٹی میں تیرے گھر آ گیا. بابا میرے گھر کیوں آیا؟ میری خوش نصیبی کہ آپ تشریف لائے، لیکن وجہ بھی تو ہوگی. ٹھنڈا سانس بھرا لینے بیٹی کا ماتھا چوما. تا بیٹی بیٹھ جا گئے سامنے. اور جب شہزادی آپ سامنے بیٹھ گئی تب نے کہا سر جھکا کے ایک سانس لیا. بیٹی رات تیری ماں بطول آئی تھی. رات تیری ماں بطول آئی تھی. مالک ماں آئی تھی؟ ہاں. اور مجھ سے کہہ گئی علی آپ کو ایک بات بتانے آئی ہوں. میں نے پوچھا سیدہ کیا ایسی خاص بات تھی کہ آپ کو آنا پڑا؟ کہا علی سنو، جب آپ مدینہ میں تھے نا، اور یہ میری چھوٹی بیٹی یہ شہزادی جس کے گھر آئے بیٹھے ہیں، کہا جب یہ چھوٹی تھی نا آپ کبھی کبھی غزوہ پہ جاتے تھے یا رسول کے کام سے، تو یہ شہزادی چھوٹی جو ہیں عالیہ سے چھوٹی بیوی یہ میرے گلے میں باہیں ڈال کے مجھ سے لپٹ جاتی تھی اور یہ کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی اور مجھ سے یہی کہتی رہتی تھی اماں میرا بابا کب آئے گا، اماں میرا بابا کب آئے گا۔ علی میں تجھے بتانے ہیں کل تجھے ضرب لگے گی، ہو سکتا ہے میری بیٹی کچھ کھائے پیے نہیں، اس لیے آج افطاری میری بیٹی کے گھر کر، اس لیے اپنی بیٹی کے گھر آ صبح ضرب لگی، ہائے یہ سحر کبھی نہ چڑھتی۔ غلیم آیا، بیٹوں نے غلیم میں نکایا، اس خالیچے میں بیٹوں نے اٹھایا۔ علی ہر بیٹے سے کہے صبر کر بیٹا، مت رو مت رو میرا بیٹا مت رو۔ کبھی عباس کے آنسو پوچھتے، کبھی حنفیہ کے، کبھی جعفر کے، کبھی عمران کے، کبھی حسن کے، کبھی حسین کے، کہتے نہ رو صبر کر بیٹا۔ سارے راستے اتنے میں علی کا دروازہ آ گیا، جو ہی دروازہ کھلا وہ علی جو سارے راستے بیٹوں کو صبر کی تلقین کرتا رہا اور ان کے آنسو پوچھتا رہا، جو ہی سامنے بیٹی نظر آئی وہی علی دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ گھر میں داخلہ ہوا، اسے کسی رہتے آخری شب آ گئی، بس دو لفظ سنے میں سمجھوں گا میرا آنا سرکار نے قبول کر لیا۔ کیا بتاؤں، آدھی رات کو 21 آدھی رات یعنی شہر کے قریب بادشاہ نے اس دنیا کو چھوڑا، اور چھوڑا تو کیا کہہ کے ہاتھ اٹھائے دعا کی، میرے اللہ اس دنیا میں مجھے بہت تنگ کیا، اب یہاں میرا دل نہیں لگتا، میں کیا بولوں۔ علی کہے اس دنیا نے مجھ پہ بڑے ظلم کی۔ ایک اور جملہ بتاؤں تو میں نے بنا جاتی ہے کہ میرے اللہ میں زمین کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میرا کوئی وطن نہیں، آدھی رات کو بلایا حسن، عشاء کے بعد حسن بس اتنے سن میں قربان کر دوں گا۔ حسن کان میں کوئی سرگوشی کی، حسن رونے لگے، حکم کی تعمیر کرو۔ حسن کوئی سامان اٹھا کر لیا لگن میں، وہ اکٹھا کروا کے رکھایا حجرے میں، چراغ جلوائے۔ حسن میری ساری بیٹیوں کو بلا، میری ساری بیٹیاں آ جائیں میرے حجرے میں، میرے سارے بیٹے نکل گئے، میرے حجرے سے سب نکل جاؤ، میری بیٹیاں حجرے میں آ جاؤ، اور حسن عباس کو ڈھونڈ کے بیٹھو۔
حسن بادشاہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سارا گھر دیکھا، مجھے عباس نظر نہیں آیا، میں نے باہر گلی میں ایک دیوار کے ساتھ عباس کو، اور عباس یہی کہہ رہے تھے اپنے آپ سے، عباس اب کیا ہوگا، عباس اب کیا ہوگا۔ امام حسن کہتے میں نے عباس کو کہا بابا کا حکم ہے اندر چلا جائے۔ 14 سال کے قریب حیات مبارک عباس کی، عالم نوجوان ہے۔ حسن کہتے میں نے عباس کو اندر چھوڑا، اور عباس بادشاہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے حسن بادشاہ نے حجرے میں چھوڑا، میں نے اپنی بہنوں کو دیکھا، میرے بابا نے کہا عباس دروازہ بند کر دیا، میں نے دروازہ بند کر دیا، میں سر چکائے کام رہا تھا کہ میرے پاپا نے کہا عباس بیٹا میرے قریب آ، میرے دونوں قدم اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام، سننا سننا، ہائے یہ مصیبت کی داستان، کہا میرے دونوں پیر مضبوطی سے تھام رہے ہیں، کہا میں نے بابا کے پاؤں بڑی نرمی سے پکڑے، ایک جلال بھری آواز علی کی گونجی، عباس پوری طاقت سے پکڑے، کہا میں طاقت سے بابا کے قدم تھامے ہوئے تھا، حتیٰ کہ بابا نے پھر حکم دیا عباس زور سے پکڑ، پوری قوت لگا دے، اپنے وجود کی پوری طاقت لگا کے میرے قدم پکڑے رکھ، اور اس حجرے میں جو بھی کچھ ہو جائے تم نے میرے قدم نہیں چھوڑنے، کچھ بھی یہاں ہو جائے تو میرے قدم پکڑے رکھے گا۔ عباس کہتے ہیں میں نے پوری طاقت سے امیر کے قدموں کو تھامے رکھا، حتیٰ کہ میں لرزنے لگا، جب میں نے پوری طاقت لگا دی تب علی نے اپنی بیٹیوں سے کہا او عالیہ آپ اپنے سر سے چادر اتارو اور مجھے رسیاں پہن کے دکھاؤ۔ کہا عباس کیسے میں کانپتا رہا، میں نے تکبیر کہی، علی نے کہا عباس صبر، یہی سکھانے کے لیے بلایا، کربلا میں یہی ہوگا۔ ورحمۃ اللہ قوم ظالمین، اے میرے اللہ صاحب زمان تصور فرمو، میرے مالک اس وقت ہم دعا کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اس وقت ہم کیا دعا کریں، بس پرسہ پیش کرتے تیری بارگاہ میں، انسانوں نے تیری انا کو قتل کر دیا، انسانوں نے تیری میں کو قتل کر دیا، ہائے انسان۔ یقین جانے سیدہ کے جانے کے بعد سہل ہے نا، مجھ جیسا آدمی کوئی اور فون تھوڑی بولے، توبہ 1000 بار توبہ بات سکتے ہیں، لیکن تمہیں ایک دردناک مصیبت سنا۔ 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ سیدہ بعد از رحلت اپنی شہادت کے بعد 2 دفعہ شدت غم سے ظاہر ہو گئے، شدت غم سے ظاہر ہو گئے، وحدت شہادت۔ ایک جب علی نے اللہ اکبر حسین کو بلا کر تعزیت کی، کیا کہا علی نے ذرا سنو، حسین تیری بے بسی کے بڑے ارمان، اس وقت کی ماں رہ نہیں سکتی، شہزادی ظاہر ہو گئی ہوئی ہے، کہا علی آپ نے کیا کہا میرے بیٹے، کہا زہرا میں نے کہا تیری بے بسی کے بڑے ارمان، کہا میرے بیٹے کو کیا ہوگا، کہا بتا دوں، کہا علی بتا، کہا بدول تو پاس کھڑی ہوگی، وہ
خنجر سے ایسے گردن نہیں کاٹ رہا ہوگا، خنجر ایسے چلا رہا ہوگا، اور اس کا نجس پیر سرکار موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا تھا یہ 13 ضربے ایسے ایسے کر کے وہی چل گئی، فرمایا نہیں، وہ ایک ضرب چلاتا تھا پھر ٹھوکریں مارتا تھا۔ ابن جبیر، سعید ابن جبیر نے امام سجاد سے پوچھا تھا، بادشاہ چھوٹی شہزادی جو مقتل میں موجود تھی، میں رہ نہیں سکتا، مجھے پڑھنا پڑ گیا، چھوٹی بی بی جو مقتل میں موجود تھی اپنے بابا کے پاس، شمال سے بی بی کو تماچے مار کے پیچھے ہٹاتا تھا، سجاد کا خون بڑھ گیا، ریشے مبارک سے قطرے خون کے گرنے لگے، کہا مولا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے غلط پوچھ لی، کہا نہیں تم نے ابن جبیر سے ہی پوچھا، تمہیں کس نے کہا کہ اس نے بی بی کو دھکے اور تماچے دیے؟ نہیں، اس نے مقتل میں نہیں کیا، اس کے تو دونوں ہاتھ مصروف تھے، ایک زلفوں میں تھا، ایک خنجر میں تھا، بی بی جاتی تھی بابا کی گردن پہ گردن رکھنے، وہ ہاتھوں سے تو ہٹاتا نہیں تھا، اسی خنجر سے وہاں پہ حسین کی بیٹی جب ہم تک پہنچی تو خون مالک سرکار کی خدمت میں کرسا قبول کرنا، صاحب الزمان رسول اللہ بی بی خدیجہ کی بارگاہ میں، جس نے علی کو پالا تھا، جسے علی ماں کہتے تھے، جو جھولا جھولاتی تھی، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ ان کی بارگاہ میں، ہاں علی کی ماں، علی جیسا بیٹا، اے بنت اسد سلام اللہ، آپ کو کتنی تعزیت پیش کریں، ریش لال ہو گئی تھی علی کی، میرے اللہ خاندان بنی ہاشم کی بارگاہ میں، عباس علمدار کی بارگاہ میں، صاحب الاسد کی بارگاہ میں، ہم سب اور ہمارے مرحومین کی طرف سے تعزیت قبول فرما، اللہم صلی علی محمد آل محمد اجل فرج